पेट्रोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीन सेठी। नॉर्मली मेरे पास इस वक्त नुसरत साहब जो हैं, नुसरत जावेद साहब, वो मौजूद होते हैं और ही इज़ माई को होस्ट एज़ यू ऑल नो। लेकिन आज उनके दांत में थोड़ी सी तकलीफ है, तो इसलिए तबीयत की ख़राबी के बायस वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। नुसरत साहब की जगह आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार शिराजी साहब जो हैं, ही इज़ द होस्ट हमारे न्यूज़ वाइज जो प्रोग्राम है उसका, और हमारे इस्लामाबाद ऑफिस के ब्यूरो चीफ भी हैं। शिराजी साहब, आई नो आप अपना भी प्रोग्राम 5 बजे कर रहे थे, आप ईद वीद के शोज़ की रिकॉर्डिंग भी आपकी चल रही थी, आपकी रिपोर्टर्स वगैरह के साथ भी मसरूफियात होती हैं, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आज हमें आपको इस तरह तकलीफ देनी पड़ी। एंड थैंक यू इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। जरूरत थी तो बस मेरे ख्याल पे अगर आज बड़ा हेक्टिक डे था हमारे लिए, लेकिन मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे ख्याल में जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं पहले तो थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि हम नॉर्मली शिराजी साहब अपना प्रोग्राम हमारी जो एजेंडा सेट करते हैं वो, क्योंकि आज थोड़ी सी हम लोग भी वो हुए हुए थे, तो हमारे मेन जो आज टॉपिक्स हमने डिस्कस करने थे, कम से कम जो मैंने सोचे थे, और मेरे ख्याल में यू विल बी नाइसर टू मी प्रॉब्ली द नुसरत साहब। नुसरत साहब तो अक्सर ही मेरा जो एजेंडा मैं सेट करती हूँ उसको वो उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या खबरें बनाई हैं। मेरे जहन में आज जो मेजर इंपॉर्टेंट खबरें थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट अब में आज 2 केसेस चल रहे थे मेरे ख्याल में, जो सभी को पता है। एक तो शेख रशीद अहमद साहब का जो केस है वो नाअहल नहीं हुए इलेक्शन, और दूसरा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस है कि उनको चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप कल आ जाएं 2 बजे तक। वो तो 2 हम बात करेंगे, लेकिन जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी वो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें आई, वो ये कि मिली मुस्लिम लीग जो जमात है उसकी रजिस्ट्रेशन का मसला, कि वो एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर उसको किया जा सकता है या नहीं, बहुत अरसे से ये इशू चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही उनको कह दिया था कि नहीं, आपकी जमात रजिस्टर नहीं हो सकती। उन्होंने सारे हसास इदारों से, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इधर उधर से सारी रिपोर्ट्स वगैरह तलब की। मिली मुस्लिम लीग वाले चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने दोबारा इसको इलेक्शन कमीशन को भेजा और कहा कि आप इसको दोबारा देखें। आज आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि नहीं, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है कि इस जमात का ताल्लुक बज़ाहिर हाफिज़ सईद की जो बैंड जमात दावा है उससे है, तो ये रजिस्टर नहीं हो सकती। एक तो इसका कोई यू थिंक ये प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होनी है अभी इस महीने के एंड में, विल इट बी सफिशिएंट आपके ख्याल में ये बात कि हम उनको कह सकेंगे कि भाई आपने जो कहा था हमने कर दिया? वो पहले तो जो आप बात कर रहे थे ना कि आप जो एजेंडा सेट करते हैं तो नुसरत साहब उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। नुसरत साहब इतने बड़े सहाफ़ी हैं और इतने मोतबर नाम है कि यकीनी तौर पर उनका अपना एजेंडा होना चाहिए। नहीं, वो तो जिन चीज़ों को बिल्कुल भाई तुम्हें क्या पता, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही है। बट ये कि जो आप बात करते हैं मिली मुस्लिम लीग की, यकीनी तौर पर मुझे आज वो जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 21 नुकाती, बड़ा शिद्दत से याद आ रहा है इस इशू को लेके। उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे थे, बड़ी तवील बहस हुई थी, आपको याद होगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें सारी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट बना था और उसके अंदर बड़े अच्छे नुकात है। अगर आप उसे पढ़ें आज भी गुलमे ने, तो बहुत लगता था कि अब मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके अंदर ये भी था कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, इस तरह के बाकी इशूज़, और साथ में ये भी था कि कोई भी कलदम तंजीम किसी नए नाम से ऑपरेट नहीं करेगी। बिल्कुल सही। लेकिन शूमी किस्मत के इस मुल्क के अंदर जो कमिटमेंट्स करती हैं हमारी हुकूमतें, जो पॉलिसी साज करते हैं उस पर कभी अमल दरामद नहीं होता। और इस नुक्ते के साथ भी यही हुआ। और सिर्फ ये मिली मुस्लिम लीग नहीं है जमात दावा करनी है, इससे पहले भी कई जमातें हैं, वो जैश मोहम्मद है या बाकी ये तंजीमें। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है, पठानकोट का जब मामला हुआ था आपको याद होगा, इंडिया ने उस मामले पर जब शोर उठाया, कहा गया कि जिसके अंदर कहीं जैश मोहम्मद जो है वो इन्वॉल्व है, तो हमारे उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने ये फरमाया था कि जी बिल्कुल हमने उनके दफातर यहाँ पे सील कर दिए हैं, अजहर मसूद साहब को हमने डिटेन कर दिया है। भाई आप बताने क्या चाह रहे हैं? इससे पहले शायद आपने कहीं 10 साल पहले कहा था कि इस तंजीम को हमने बैन कर दिया है, और वो बैन तंजीम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, इस मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा था। तो मेरे ख्याल में जो कमिटमेंट्स आप करते हैं उनको तो पूरा करें। तो FATF बिल्कुल हम पे बड़ा सर पे खड़ा है। जून का महीना, इसी में मेरा ख्याल में उसका इजलास होना है। ऑलरेडी हम 24 से 26 ऑलरेडी हम ब्लैक लिस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। अगर आज हम इनको इनकी जमातों को रजिस्टर कर देते हैं या इनको अलाउ करते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जाएं, तो फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन फोर्सेस को या उन बड़े मुल्कों को जो हम चाह रहे हैं कि ये तो हम अभी भी जब गए थे पिछली वाली मीटिंग में भी जाके, आपको याद है उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी खुशी से ट्वीट कर दी थी कि नहीं चलो अभी मामला हमारा हल हो गया। उस वक्त भी तो जाके हमने इसी किस्म की कुछ उनको बातें कही होंगी ना कि जी ये काम है जो हम कर रहे हैं। उस वक्त वो हमारी ये बात नहीं माने कि उन्होंने फिर भी हमें ग्रे लिस्ट पे डाला। तो आपको उम्मीद है वैसे इस दफा कि वो गुलमीन, उसके बाद हमने देखा कि जमात दावा के बहुत सारे दफातर हुकूमत ने भी तहवील में ले लिए।
اس کے بعد اب حافظ سعید صاحب ہی از ناٹ اے فری مین, وہ فریلی موو نہیں کر سکتے, کسی جگہ پہ کوئی جلسے ان کے نہیں ہو رہے, ان کے جتنے سینٹرز تھے اس وقت حکومتی تحویل میں اپیرنٹلی, اگر کچھ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن میرے خیال میں کچھ حد تک ایسا کیا گیا ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس بار جب ہم اپنا کیس وہاں پہ پلیڈ کرنے جائیں تو ہماری بات کو مانا جائے. اور پھر میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی فورسز کو آپ ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ بالکل آپ کہیں کہ جی بالکل فارغ کر دیں, آپ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ریئلائزیشن وہاں پہ بھی ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے. اگر ہم ڈیمانڈ کریں, ڈیمانڈ بہت بڑی ہے, اس کے لیے وقت بھی اکارڈنگلی اتنا ہی ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب پہلا اجلاس تھا جس کے بعد ہمیں انہوں نے گرے سے بلیک میں ڈالا, بٹ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ ہم نے جماعت الدعویٰ کے دفاتر کو حکومتی تحویل میں بھی لیا, حافظ سعید کی ہم نے موومنٹ کو بھی اسٹرکٹ کیا. اب جب ہم جائیں گے, اور ایسے میں کہ جب الیکشن کمیشن نے بھی ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ جس میں آپ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کی تنظیم کو رجسٹر نہیں کیا جا سکتا, آپ پالیٹکس میں آنے کے اہل نہیں ہیں, آپ کا تعلق کہیں کالم تنظیم سے ہے, وہ تنظیم کو جو پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی پریکٹس نہیں کر سکتی, تو سوری آپ رجسٹر نہیں کیا جا سکتا. تو ہوپ فلی میرے خیال میں, لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے وابستہ لوگ, کیونکہ گلمین ہم نے ماضی میں بھی دیکھا شاہ صاحب ان کی بہت نیوسنس ویلیو ہے, یہ کوئی لوگ ایسے نہیں ہے کہ یہ کہیں جا کے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کو انفلوئنس کریں گے. اور ماضی میں کئی کالعدم تنظیموں کے لوگ مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے پارلیمان میں پہنچے ہیں. جنگ کی شخصیات تھی, کوئی فیصلہ آباد کی تھی, کوئی کسی اور علاقے کی تھی, بعد میں بتایا گیا تھا کہ کس کس کیسز میں انوالو ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی ریاست کو یہ بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے وہ بھی سپیس اویلیبل نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن کرنا ہے اور اپنا کیس بیسٹ وے میں وہاں پہ جا کے پلیڈ کرنا ہے. اس سے ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, ان کی جو بات شروع ہوئی تھی نا شرائع صاحب, جب ملی مسلم لیگ کا ایک دم سے وہ ہمارے یہ نام ہمیں سننے کو ملا, اسی وقت بائی الیکشنز 2-4 ہوئے تھے. سب سے پہلا تو میرا خیال میں جو لاہور والا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, جو بیگم کلثوم نواز والی سیٹ پہ, اس پہ حیران کن بات یہ تھی کہ ملی مسلم لیگ کی بین ہونے کی باتیں ہوں گی یا نہیں, بین ہونا چاہیے, اس وقت سے یہ چل رہا ہے. لیکن جو 3rd نمبر پہ یا 4th پہ آ گئی تھی وہ ملی مسلم لیگ نہیں تھی, وہ ایک اور جماعت تھی جو ابھی تک بین نہیں ہوئی. اس کا کیا ہوگا جو تحریک لبیک والے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے وہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں آئی ڈونٹ نو ابھی تک کیوں نہیں آئے, لیکن واٹ اباؤٹ دیم؟ میرا خیال میں گلمین وہ تو انہوں نے اپنی کل مینیفیسٹو بھی جاری کر دیا. بالکل ایسا ہے, لیکن میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ لوگ پرانے ہیں بٹ ان کا کوئی میرے خیال میں ملیٹنسی کے حوالے سے کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریکارڈ رہا ہے پہلے. ٹھیک ہے, اوکے. کوئی کیسی جماعت ہے کہ نئی بنی ہے بنیادی طور پہ, اس کے اندر ڈفرینٹ لوگ ہیں. آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے انہیں بین, یا کیا کریں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں اگین الیکشن کمیشن کے پاس ایک خاص فریم تو ہوگا جس کے اندر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اور میں لگتا ہے کہ اگر وہ بھی تشدد اور وائلنس کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان اب افورڈ نہیں کرتا. آپ کی سپیچز ہم اپنے ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائی نہیں سکتے جس قسم کی گفتگو. تو پاکستان میں کم از کم ایسے لوگوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. تو اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے, میرے خیال میں اگین یہ پھر الیکشن کمیشن کا امتحان ہوگا کہ ان چیزوں کو ضرور دیکھا جائے کہ وہ فورسز جو پاکستان کے اندر وائلنس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں یا وائلنس کی بنیاد پہ اپنی ایگزسٹنس کو منوانا چاہتی ہیں, میرے خیال میں ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے. اور بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملے کو نہیں جائے گا سر کہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے ایک کو تو کر دیا کیونکہ ادھر آپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے, اور صرف اس کی پیچھے وجہ یہ تھی. دوسری ایک جماعت ہے جو بالکل کھلے عام, اور اگین خدا کا شکر ہے کہ ان کی تقریریں ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں چلا سکتے, ورنہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب میرے خیال میں اس کے بعد اگر ٹی وی پہ چلائے جیلوں میں بند ہو جائیں گے. عامی چیف جسٹس صاحب ٹائپ لوگوں کو وہ نہیں چھوڑتے. دورے معیار کا تاثر نہیں جائے گا ہماری خیال ہے. میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی میرٹ پہ دیکھا جائے, اور جس بنیاد پہ ہم نے ملی مسلم لیگ کو بین کیا ہے, اگر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ملیٹنسی میں انوالو رہے ہیں, وہ کشمیر ہو یا افغانستان ہو یا کوئی اور جگہ ہو, یہ والے تو ادھر ہی کرتے ہیں. تو میرا خیال میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اگین میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان جو پچھلے 3 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ایسی فورسز کے اوپر بڑے ایک طرح سے سوال اٹھتے رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب موقع آ گیا ہے کہ ایسے فورسز کو آپ تھوڑا سا ڈسکریج کریں, ان کے لیے کوئی سپیس نہ چھوڑیں. لیکن گلمین جہاں قومی اداروں کا کردار ہے وہاں پہ لوگوں کو بھی تو جاننا چاہیے نا. لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ کن لوگوں کو آپ پارلیمان میں بھیجیں. کیا آپ ان لوگوں کو بات بھیجیں کہ جو ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, یا ان لوگوں کو بھیجیں کہ جو وائلنس پہ بلیو کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, کچھ آپ کی بنتی ہے, کچھ میری بنتی ہے کہ جب ہم ووٹ دینے جائیں ہم تھوڑا سا جذباتی نہیں ہو کے تھوڑا سا عقل کو استعمال کر کے کم از کم
کاش کہ ہوتا ہی ہے نا شاہد صاحب, لوگ جاتے ہیں, اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ووٹ کرنے کے لیے اور پھر جب واپس آتے کہتے ہیں ووٹ پھر ہم نے آخر میں اسی کو دیا جو ہمارے گھر والے جو ہے نا پچھلے 5 الیکشن سے ہم تو فلانے کو ہی ووٹ کرتے ہیں. ہوتا یہی ہے. میرا خیال میں تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. رادر یہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو, وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے, پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے. سر پر انہوں نے تحریک لبیک والوں نے شرائزی صاحب اپنی اتنی اچھی لسٹ جاری کی ہے, تقریباً ہر حلقے میں ان کا کینڈیڈیٹ موجود ہے, جہاں ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر لی ہیں. مطلب وہ تو اس وقت فلی پریپیئر. چلے ملی مسلم لیگ کا تو ہو گیا اب جو ہونا تھا, اگر اس جماعت کے اوپر فوکس کریں تو دے آر آل سیٹ. یسٹرڈے انہوں نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا باقاعدہ طور پہ, اس پہ آپ نے دیکھا ہے, آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جو 120 کی جو سیٹ اس میں پیپلز پارٹی کہیں چوتھے 5ویں نمبر پہ پڑی تھی اور تھرڈ پارٹی 1400 کو ان کی تو ضمانت ضبط ہوئی ہے اور یہ تھرڈ لارجسٹ پارٹی تھی وہاں پہ. تو ظاہر سی بات ہے پشاور کے الیکشن میں 9000 انہوں نے ووٹ دیے تھے. لودھرا کا جو ایک شوق ہوا تھا الیکشن چکوال میں, ہر جگہ یہ تیسرے یا چوتھے پہ تھے. اور جو حیران کن بات یہ تھی کہ ملی مسلم لیگ جو پھر بھی ایک پرانی اسٹیبلش جماعت ہے, کیونکہ مطلب ان کے ایک پولیٹیکل ویوز تو ہیں نا, یہ بات تو ہمیں مانی پڑے گی, ان سے زیادہ ووٹ لیتے آئے ہیں یہ لوگ. ہم کیا کریں؟ نہیں بالکل, میرے خیال میں اس میں بالکل جہاں پہ اداروں کا کردار ہے وہاں پہ عوام کا بھی ہے. اگین میرے خیال میں وہاں پہ الیکشن کمیشن کو بھی سیریسلی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. اور ملک کی وزارت داخلہ اس وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ تنظیم بھی کہیں نہ کہیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, یہ بھی اسی طرح کی کوئی جماعت ہے, تو میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم. ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ آپ ایک پورے آفس کو مینیج کرتے, رپورٹرز کو مینیج کرتے, اس خبر کو آپ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ کیونکہ ایک تو ہم جو وہ کہہ رہے ہیں بات تو ہم چلا نہیں سکتے ٹی وی پہ, لیکن ان کے بارے میں اگر وہ ایک الیکشن مہم چلائیں تو ہمیں رپورٹ تو کرنا پڑے گا. اب کیا ہوگا الیکشن کیمپین میں؟ جو میرا خیال میں جو کنسرنز ہیں بڑے جینون ہیں گلمی نے, اور اس کو لے کے کسی عام آدمی نے, کسی پارٹی نے جانا ہے الیکشن فورم میں, میڈیا نہیں جا سکتا, میں اور آپ نہیں جا سکتی, یہ میڈیا نہیں جا سکتا, کوئی اور جائے گا اور اس ایشو کو ضرور ایڈریس کرنا ہے. کوریج کے بارے میں آپ سے ضرور ایک کے بعد پوچھوں گی کہ ہاؤ شوڈ وی کور دس جماعت. چلیں جی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور جو ناظرین ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کو میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ نصرت صاحب جو ہیں آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, ان کے دانت میں کچھ تکلیف ہے جس وجہ سے وہ آج ہمیں جوائن نہیں کر سکتے. اور افتخار شیرازی صاحب جو ہمارے بیورو چیف اور نیوز وائز کے ہوسٹ ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو شاہد صاحب ونس اگین. بریک سے پہلے شاہد صاحب ہم بات کر رہے تھے یہ جو مختلف جماعتیں ہیں جو اس دفعہ الیکشن میں حصہ لیں گی, تحریک لبیک کے حوالے سے اگر جب آپ اپنے رپورٹرز کو بھیجتے ہیں ان کی کوریج کرنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہاؤ ڈو دے کور اٹ؟ آپ وہ کیا جو بات ان کے لیڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم نہیں دکھا سکتے, تو پھر کیا خبر بنا کے ہم پیش کریں؟ میرے خیال میں تحریک لبیک اور اس طرح کی دیگر جماعتیں جن کے حوالے سے پیمرا کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں, میرے خیال میں ہمارا صرف کام یہ ہوتا ہے گلمینے بینگ اے بیورو چیف, میں اپنی ٹیم کو ضرور بھجواتا ہوں وہاں پہ تاکہ کوئی مس ایپ نہ ہو جائے, کچھ ادروائز کچھ نہ ہو جائے. ادروائز ہم ان چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ پیمرا کی انسٹرکشنز ہیں, اگر ہم اس کو وائلیٹ کریں گے تو ہمیں ایک نوٹس آ جائے گا. وائلیشن کا بھی یہ پتہ کہ اس کی پنشمنٹ ظاہر سی بات ہے جس حوالے سے پیمرا کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ فلاں جماعتیں, فلاں تنظیمیں, ان کو آپ کوریج نہیں دے سکتے, تو ہم نہیں دیتے, ظاہر سی بات ہے. تو میرے خیال میں اس کے ہمیں کوئی زیادہ مشکل نہیں آتی. 22 دن کے دھرنے میں ہم روز بیٹھتے تھے یہاں اور نہیں کور کرتے تھے شروع میں, کم از کم 5 دن تو جو کالوں کی لائن ضرور ہوتا ہے. نہیں لائن اتنی کالیں آتی تھیں ہمیں, خواتین کی, لڑکیوں کی, جو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہم 4 گھنٹے سے ہائی وے پہ پھنسی ہوئی ہیں, آپ لوگ اس بارے میں بات کیوں نہیں کریں؟ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. وہ تو ہے بالکل, لیکن کیا کریں, میڈیا کی تو مجبوری ہے نا, ہمیں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا, تو ہم تو اتنے آزاد تو نہیں ہے نا. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ شاید نیوز ویلیو ہے, ہمیں کرنا چاہیے, بٹ اگر جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں اگر اس کو آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں. صرف عوام کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ لوگ کے جو دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جو لوگ جو دھرنا کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی بڑے پریشرز آ رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا تو بیچارہ ہے بڑا, لوگ ہمیں بڑا تگڑا کہتے ہیں, طاقتور کہتے ہیں, ہم تو سب سے زیادہ بیچارے ہیں. ہم ہر دو طرف سے پس رہے ہوتے ہیں گلبینے, ادھر کا پریشر بھی ہوتا ہے ادھر کا بھی ہوتا ہے, تو ہم نے تو بڑا سچویشن کو بڑے
مشکل سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے ہمیں. چلے اب آپ کو آپشن دیتی ہوں شرائی صاحب, سپریم کورٹ میں کون سا والا کیس آپ کو زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے؟ دونوں ہی بہت انٹرسٹنگ ہے. پرویز مشرف صاحب کل 2 بجے تک تو نہیں آئیں گے, اگر انہی سے شروع کر لیں پہلے, یا شیخ رشید سے شروع کریں؟ نہیں بالکل, پرویز مشرف صاحب کا بھی یہی ہے. انفیکٹ آج اگر آپ نے پروسیڈنگز دیکھی ہوں تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں میں کمانڈو ہوں. یہ کیسے کمانڈو؟ اور وہ کمانڈو کہ جو 99 کا جب کو کر رہے تھے اور پورے ملک کو سنبھالنے جا رہے تھے, اس وقت انہیں کسی قسم کو کوئی ڈر نہیں تھا. اب کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے عدالت تک آ سکتے ہیں, بالکل آئیں یہاں پہ اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کو بھگتیں اور الیکشن بھی لڑیں. لیکن یہ کیوں لڑنا چاہتے ہیں ویسے آپ کے خیال میں مشرف صاحب؟ جب اب تو آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پارکنسنز بھی اپیرنٹلی انہیں ہے, ان کا وہ تو بڑی سنجیدہ بیماری ہے, اس سے تو آپ مطلب کیا کریں گے؟ گلمین 10 سال تک آپ اختیار کل کے مالک رہے ہیں. 10 سال اب خدافظ بھی ہو گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 10 سال تک یہ ملک آپ کے حوالے رہا ہے. ملک کی سپریم کورٹ, ملک کے دیگر ادارے, سب نے آپ کے اس اقتدار کو ویلیڈیٹ کیا, آپ کو کلی اختیارات دیے. جو کرنا ہوتا ہے 10 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے, آپ کر سکتے تھے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ابھی تک وہ اس فریم آف مائنڈ سے باہر نہیں نکلے. ابھی بھی سمجھتے ہیں شاید کہ میں اس ملک میں آؤں گا تو پھر میں کچھ میریکل کر کے دوں گا جو میں وہ پہلے نہیں کر سکا تھا. میرا نہیں خیال, وہ پہلے سے دیکھ کے اثر خان صاحب ان سے زیادہ کو پاپولر تھے اس ملک کے اندر, بٹ ان کا بھی ملٹری کا بیک گراؤنڈ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں اور اتنے پاپولر ہو جائیں کہ ملک کے اندر کو بہت بڑا وہ ایک طرح سے کوئی الیکشن کو جیت کے بہت بڑا میریکل کر دیں. مجھے نہیں لگتا. ان کو چاہیے آرام سے بیٹھے. پہلے بھی ان کو منع کیا جا رہا تھا ملک کے اندر واپس نہ آئیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرے کو 7.5-8 لاکھ فیس بک کے فین ہیں جو بےتاب ہیں, مجھے کراچی جانا چاہیے. کراچی آئے تھے تو میرے خیال میں 2,500-3,000 ہزار لوگ تھے وہاں پہ. اس کے بعد ان کے خلاف ویری جنرس اتنے بھی نہیں تھے میرے خیال میں. آپ تو آپ ان کو پھر بھی آپ 200-250 کہہ لیں. ہاں جی, میرا خیال 250 لوگ تھے. اس کے بعد ہوا کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا, پھر بڑی مشکل سے ان کو یہاں سے اٹھا کے FSA میں ڈالنا پڑا. 6 مہینے وہاں پہ رہے. پھر کوئی تو مطلب ہے کہ سنا کہ سعودیہ سے کوئی کال ہے, یہ تو کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. میں مقام کرما سے بول رہا ہوں. جی شراجی صاحب سے بات کرنا. جی شراجی صاحب یہی ہے نا, بات کیجئے. السلام علیکم شراجی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ سوال کرنا ہے, یہ نواز شریف کو تو اقامہ چھپانے پہ نااہل قرار دیا گیا, لیکن شیخ رشید صاحب کو 1000 کنال زمین چھپانے پہ کیوں نہیں نااہل قرار دیا گیا؟ کون سا قانون اور آئین ہے کہ ایک آدمی کو تو اقامہ چھپانے پہ نااہل قرار دے دیا بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ, مگر شیخ رشید نے خود مانا کہ میں نے ہاں یہ چھپایا ہے, اگر نااہل قرار دے دو تو کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. جس طرح کا ریلیف شیخ رشید کو ملا, اسی طرح کا خواجہ آصف صاحب کو بھی ملا ہے. انہوں نے بھی جو اپنے بیرون ملک آمدن تھی اس کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا تھا. میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے گوشواروں میں نہ تو اس اقامے کا ذکر کیا ہے, پھر شیخ رشید صاحب ملک کے پرائم منسٹر نہیں رہے اور نہ پرائم منسٹر تھے جب ان کے پاس اقامہ تھا. پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو اور بیرون ملک کسی کمپنی کے اندر وہ چیئرمین شپ کے اوپر کام کر رہا ہو, تو میرا خیال میں دونوں میں یہ فرق بھی, اس کو بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں. تو ججز نے اس بنیاد پہ کہا کہ ایک تو آپ نے اس بات کو چھپایا, دوسرا آپ یہ فرماتے ہیں کہ تنخواہ آپ نے لی نہیں, بٹ دبئی کا جو سسٹم ہے بینکنگ کا وہ بتاتا ہے کہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں. اگر آپ نے نہیں ڈرا کیے وہ اور بات ہے, بٹ آپ نے تنخواہ ایک طرح سے لی ہے. تو میرا خیال میں یہاں پہ شیخ رشید کا قصور اتنا ہے کہ کنال زمین کی جو زمین تھی وہ 1000 کنال تھی, انہوں نے 960 لکھ دیا. مکان کی قیمت تھی 4 کروڑ روپے, انہوں نے 1.5 کروڑ روپے لکھ دیا. تو میرا خیال ہے پھر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ریلیف دیکھا جائے تو خواجہ آصف صاحب کو بھی ملا ہے, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہونا چاہیے. ویسے چلیں ایک اور کال ہی سن. اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. میڈم میرا نام ڈاکٹر سعادت ہے اینڈ آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر بٹ اے کرمنالوجسٹ. جی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور آئی فرسٹ آف آل اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے جو نمبر دیا ہے ایٹ لیسٹ اس نمبر پہ بات بھی ہوتی ہے. ایک بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آئی اپریشیٹ دا رول آف اے میڈیا اینڈ اسپیشلی یور ٹائم. صرف اتنا چاہیے تھا, میں جو آپ کے ساتھ شیرازی صاحب بیٹھے ہیں ان کی اور ان کی وفاقت سے ان تمام لوگوں کی جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, حیثیت ایک قوم کا جو جرم ہے اس وقت میں بڑے وثوق سے اور دلائل سے کہہ سکتا ہوں ہم الیکشن کے متحمل نہیں ہیں. اس کے لیے نہ تو ہمارا ناظرہ, نہ ہماری الیکٹورل رول, نہ ہماری جو لوگوں کی سینسس کے بعد اکارڈنگ ٹو دیئر کانسٹیٹوئنسی جو ان کی اپ گریڈیشن آف دیئر
वोटर लिस्ट है वो नहीं है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी में इतने लोगों को बाहर निकालना वोट के लिए, मैं समझता हूँ एक मुल्क की वो जैसे कहते हैं ना रद्दुल फसाद, ये एक दहशत गर्दी है। मेरी बहन, अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में अगर आपकी बात ठीक समझो, कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन ही मैं देखिए अगर आप काटे नहीं तो मैं एक छोटी सी बात कर लूं, फिर आप कर लें शायद साहब की बात कीजिएगा। नहीं कीजिए उसमें। हेलो जी अपनी बात कीजिए सर। थैंक यू सो मच जी। अगर हम चंद शख्सियात या चंद जमातों की सिर्फ उसकी प्रमोशन के लिए अगर ये बात करेंगे तो ये गलत होगा। इलेक्शन का मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, काइंडली तो ये जुर्म होगा। आप इदारे मजबूत करें। मेरे भाई, एक तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर बड़ी मुश्किल से जमहूरियत आई है। थैंक यू, एब्सोल्युटली बड़ी मुश्किल से जमहूरियत आई है, इसे चलने दें। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस जमहूरियत में है तो ये लूली है, जैसे भी इसे चलने दें। इस मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कई दफ़ा जुलाई अगस्त के महीने में मेरे भाई, ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। और दुनिया के कई मुल्कों में जहां जंगें चलती रही वहां पे इलेक्शन नहीं रोके गए। कभी आपने सुना एक तवील जंग लड़ी श्रीलंका ने, एक छोटे से मुल्क एग्जांपल ले लें, तामिल बागियों के खिलाफ। लेकिन कभी आपने देखा है वहां पे कि उस इलाके में इलेक्शन को मुलतवी कर देंगे 10 साल तक ये, कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जिन मुल्कों में जंगें चलती रही वहां पर इलेक्शन होते रहे, आप यहाँ कह रहे गर्मी की वजह से ना करें। भाई, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था, हुकूमत को नहीं पता था कि जून जुलाई में गर्मी पड़ती है। ये कोई वजह नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता। इलेक्शन होने दें। एक कौम बड़ी सख्त जान है, जिस कौम ने दहशत गर्दी को देखकर 70,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं, ये गर्मी पसीने में खड़ा होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें शायद साहब, फिर ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ और एक बार फिर हमारे नाज़रीन अगर अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो नुसरत साहब जो हैं आज बीमार हैं, उनके दांत में कुछ तकलीफ है, जिस वजह से आज शराजी साहब, इफ्तिखार शराजी साहब हमें ज्वाइन करें। शराजी साहब, हम शेख रशीद साहब के वो बात कर रहे थे, आपने कहा ना कि वो उनकी कितने 1000 के बजाय 960 उन्होंने लिख दिया था, जिस हाँ बिल्कुल ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया कि उनसे गलती हो गई, जो कि इंटेंशनली नहीं हुई। बिल्कुल इख्तिलाफी रिपोर्ट अगरचे काजी फाजिल साहब को जरूर आया, जिसके अंदर जो 7 सवाल उन्होंने बड़े वैलिड उठाए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे ख्याल में गुलमीन ने जो 7 सवाल उन्होंने उठाए हैं वो बड़े ठीक है मेरे ख्याल में। और इस हवाले से ज़रूर कि एक तो ये कि क्या कागजात है नामजद की में अगर गलत बयानी हो जाए तो हर सूरत में आपने नाहली करनी है। बिल्कुल ठीक है। और फिर नाहली से मुराद क्या ताहियात नाहली है, मेरे ख्याल में ये बड़ा है। सवाल पैनामा में नहीं आंसर नहीं होगा। नहीं, अगरचे देखे ना, पैनामा से लेके इमरान खान, जहांगीर तरीन, ख्वाजा आसिफ और फिर अब शेख रशीद, इनमें क्या फर्क है? अगर तीनों चारों को देखा जाए तो डिफरेंट वे में ट्रीट किया गया। वहाँ पे कहा गया कि अकामा था आपके पास, आपने तनख्वाह ली, लिहाजा आपने उसको जाहिर नहीं किया, डिस्क्वालीफाई और फॉर लाइफ कर दिया। सही, ठीक है। जब मामला आया इमरान खान का, इमरान खान के मामले पे ऐसा नहीं किया गया, अगरचे वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पे वो पूरा का पूरा जो एविडेंस है वो प्रोवाइड नहीं कर सके, कुछ मिसिंग थी। ठीक है, बिल्कुल। बट वहाँ पे उन्होंने कहा था कि नहीं, काफी तक कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है, तो कोई भी वो शेख रशीद साहब जैसा फैसला है, कोई इंटेंशन गलत नहीं थी क्या? ये इंटेंशन बुनियादी तौर पर यहाँ पे भी जो 2 जजेस ने लिखा है और जो शेख अजमत सईद जो बैंक के सरबराह, उन्होंने कहा है कि समाअत के दौरान किसी मरहले पे भी अगर उम्मीदवार ये एतराफ़ कर ले कि जिससे गलती हुई है, ठीक, और फिर उस गलती के नतीजे में उसने किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा ना उठाया हो, सही, तो फिर पनिशमेंट नहीं बनती। ठीक है। फिर वो जो कानून का इतलाक़ हमने किया था, असूल का इतलाक़ किया था पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसी बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ साहब को भी रिलीफ मिला है, अगरचे हाई कोर्ट में उनको इस बुनियाद पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया था कि बुनियाद बनाया गया था पैनामा केस, जो मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया था, उसी को बुनियाद बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। बट जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि यहाँ पे उनकी इंटेंशंस नहीं थी, गलती से हो गया है बट दानिस्ता नहीं था, और इससे उन्होंने इस तरह का कोई माली फायदा भी नहीं उठाया, तो उनके खिलाफ ये पनिशमेंट नहीं बनती। तरीन साहब और नवाज शरीफ का एक जैसा है और बाकी जो हैं उनका एक ही तरह का है। चल सही, एक कॉलर भी है पेशावर से। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं आसिफ खान तुर्क बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी फरमाइए सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि शिराजी साहब से सवाल है मेरा। जी जी सर, आसिफ खान तुर्क अर्ज कर रहा हूँ। जी आसिफ खान तुर्क साहब बताइए, बोले।
सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि मुशर्रफ साहब ये सोच रहे हैं कि जब तक उन पे सारे केसेस बगैर किसी ट्रायल के खत्म नहीं किए जाते तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी बड़ी मुश्किल से जो है ना इस मुल्क से बाहर निकले, तो आपकी क्या राय है? भाई आपकी अदलिया बड़ी आज़ाद और बड़ी जुर्रतमंद अदलिया है, और आपने पिछले दिनों चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी देखे हैं, वो कह रहे हैं कि कमांडो हैं तो आए, फिर किस बात का खौफ है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी नई नज़ीर बनने जा रही है जिसके अंदर केस सुने बगैर ख़त्म कर दिए जाएँ। यकीनी तौर पर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस हो, उनके खिलाफ हाई ट्रीजन केस हो या दीगर मुकदमात हो, वो ज़रूर चलेंगे। मेरे ख्याल में यही खौफ उन्हें खाया जा रहा है कि कहीं उन्हें बजाय AFIC के अडियाला जेल न जाना पड़े, और तभी बार बार वो अपनी डिमांड्स पे आने जा रहे हैं। और आज अदालत ने बड़े एक वजाहत से ये कह दिया है कि अगर आप अपनी टर्म्स पे आना चाह रहे हैं तो ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। अब तो उन्होंने 2 रुकनी खसूसी अदालत भी बना दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में। मेरे ख्याल में जो उनके खिलाफ केस अब ठंडा पड़ गया था वो हाई ट्रीजन का, अब वो भी एक्टिव होने जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि अदालतें किस सूरत में उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ देना चाह रही हैं। और वो इदारा भी कि जिन्होंने पिछले अरसे में जब उनके खिलाफ केस चला था और उनको कहीं उन्होंने पनाह दी थी, वो इदारा भी चाह रहा है कि इस दफ़ा ना ही आए तो बेहतर है, वरना उनके लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरे ख्याल में वही चाह रहे हैं कि वो किसी तरह इलेक्शन लड़ लें बगैर आए हुए पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें पता नहीं, भी इलेक्शन पहला होगा ये, अगरचे देखा जाए कंपैरिजन ड्रा करें तो इसहाक डार साहब को भी बैरून मुल्क होते हुए सहूलत फराहम की गई। अगर देखें आप, इलेक्शन कमीशन ने पहले मरले पे उनके कागजात मुस्तरद किए जब सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे, और बुनियादी चीज़ थी कि जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, और गुलमी ने आपको भी पता है कि स्टेट बैंक के अब क्लियर इंस्ट्रक्शन से बायोमेट्रिक होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स के बगैर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। बट इसहाक डार साहब को ये सहूलत फराहम की गई, और मेहरारून को उस वक्त हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया उनको कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। अब सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो अब ये उठा है कि आप तो यहाँ पे थे नहीं, आप वतन वापस आ भी नहीं रहे, आप एब्सकॉन्डर हैं, आप आएंगे तब आप बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में उस हवाले से देखा जाए तो शायद ये भी समझ रहे थे कि इसहाक डार साहब को तो रिलीफ मिला है तो शायद मुझे भी मिल जाए, और फिर वो अदालतों को भी चेक करना चाह रहे थे कि जो उनसे आने से पहले उनको कोई जमानत मिल जाए। रुकनी बेंच है शराई साहब, ये क्या करेगा? क्योंकि वो तो पहले एक केस था जो जैसे आप कहते हैं ठंडा पड़ गया था, व्हाट आर दे गोइंग टू लुक एट? नहीं, फैसल अहमद साहब पहले थे ना, मेरे ख्याल में अब ये है कि जजेस बदल गए हैं, जजेस 2 आ गए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अब तक की जितनी प्रोसीडिंग उनकी कन्विक्शन तो इस हिसाब उनके स्टेटमेंट तो हो चुकी है, स्टेटमेंट हो चुकी है मेरे ख्याल में। अब बाकायदा कोर्ट प्रोसीडिंग चल पड़ी थी उस वक्त भी, लेकिन बीच में फिर उनको ECL से नाम निकला उस वक्त की जो साबिक़ हुकूमत मियाँ साहब की। अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे सिर्फ इस जुर्म की सजा दी गई थी कि मैं उनके खिलाफ जो हाई ट्रीजन केस शुरू करने जा रहा था पहले। लेकिन देखे ना, उनको इस मुल्क से भगाने वाले भी तो ये थे ना। आज वो गिला कर रहे हैं, किस बात का गिला कर रहे हैं गुलमी ने? आज अदालतों के बाहर खड़े होकर कि जनरल के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले के क्या सलूक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए था कि उस वक्त उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। मुश्किलात तो आप झेल रहे थे, पहुंचा सकते थे तो उस वक्त करते ना। पेशावर से कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम पेशावर। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहादी साहब जी जी, आपसे ये बात करना था मेरे भाई, जो आपने अभी जो वो तफसील से बात की है शेख रशीद के अदालत का और सदर ये आसिफ ख्वाजा का, ठीक है ना सर जी? हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें जी, बोलें। और नवाज शरीफ का जी, आप ये लोग जो है ना पाकिस्तानी अवाम कभी भी ये अदालत का ये फैसला नहीं मानेगा कि तुम मामूली बात पर अहकामों पर नवाज शरीफ को नायल कर दो, और अगर वो अपना थोड़ा सा उसका गलती हो तो ठीक है। अगर शेख रशीद अपना गलती मानता भी है और उसको सजा नहीं मिलता है, उसको वो नहीं होता है, तो ये बहुत गलत है। ये पाकिस्तानी अवाम कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा पाकिस्तानी अवाम। देखें, अदालतों के फैसले बिलाखिर आपको मानने पड़ते हैं। उस मुल्क के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी माने हैं, वो घर चला गया था, उसके बाद भी जितने हैं उनको मानने पड़ेंगे। देखें, फैसलों पे डिबेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन उनके कुछ कानूनी पहलू होते हैं, नुक्ते हैं जो मेरे ख्याल में आम आदमी को समझ भी नहीं आते। अगर आप उस वक्त की पानामा की प्रोसीडिंग को देखें, अदालत ने बार बार कहा है कि अगर आम आदमी को झूठ बोले तो शायद उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे बैठने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव को, जिसने पूरे मुल्क पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है, पाकिस्तान की पहचान होता है, उस शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब को आम आदमी नहीं थे, वो उस वक्त इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे।
عام آدمی کے جھوٹ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن ملک کے وزیر اعظم کے جھوٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش ہے. اگرچہ یہ مورل گراؤنڈز ہے, اخلاقیات سے ہمیں کہتی ہے, قانون نہیں کہتا, لیکن اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے ہی زیادہ ایک طرح سے رسپانسبلٹیز آتی ہیں. تو میرے خیال میں عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے, میں نے بھی قبول کیا, گلمی نے بھی کیا, اور مور امپورٹنٹلی نواز شریف صاحب نے کیا ہے, تو میرے خیال میں آپ کو بھی قبول کر لینا چاہیے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سے پہلے کہ کالز آئی تھی شہزاد صاحب, ہم وہ اختلافی نوٹ کی بات کر رہے تھے تو وہ اپنی بات ضرور بریک کے بعد ختم کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ شیرازی صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے جسٹس عیسیٰ کے اختلافی نوٹ کے بارے میں, انہوں نے کیوں کہا ہے کہ فل کورٹ پہ جانا چاہیے؟ گلمیرے انہوں نے اسحاق خاکوانی کیس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی اس کیس کے اندر بھی یہ 7 سوال رکھے گئے تھے اور اس کا جواب آنا بڑا ضروری ہے. اپنے اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے, جس سے انہوں نے لکھا ہے. اگرچہ انہوں نے پارشلی اتفاق کیا ایک بینک کے سربراہ نے, بٹ انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم بڑا کم ہے اور اگر ہم فل کورٹ بینچ بناتے ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تو الیکشن کا وقت گزر جائے گا, چیزیں ایڈریس نہیں ہوگی. بٹ میرا خیال میں دیکھا جائے پاناما کیس 184(3) کے تحت عدالت نے سنا. یہاں پہ بھی فاضی صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 184(3) کے تحت کسی کو 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جائے. کیا کسی کو زرداری, گویا کہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں اور میں نے آپ کے خلاف زرداری کا ایک وہ دیا ہے, کیا اس کو ہم عوامی مفاد کا معاملہ قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی بنیادی سوال ہے. فرد واحد اس سے افیکٹ ہو رہا ہے نا, پوری قوم تو نہیں ہو رہی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے؟ تو میرا خیال میں کچھ چیزیں اس میں یہ 7 سوالوں میں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر میرا خیال میں ضرور یہ جواب ملنا چاہیے. اور ساتھ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ان کا جواب نہیں آئے گا تو جو ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کہ ہم کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم نے نواز شریف کو کسی اور طرح سے ٹریٹ کیا, عمران خان کو ہم نے کسی اور طرح ٹریٹ کیا, شیخ رشید کو کسی اور طرح ٹریٹ کیا, خواجہ آصف کو کسی اور طرح ٹریٹ کیا, جہانگیر ترین کو کسی اور طرح ٹریٹ کیا. تو یہ تاثر عوام میں بھی پایا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی ہے. اگر نہ ہوتا تو میرے خیال میں فاضل صاحب یہ سوال ہرگز نہ اٹھاتے. تو اب میرے خیال میں وقت نہیں ہے, لیکن آگے چل کے ان چیزوں کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. الیکشن کے بعد بھی تو دوبارہ یہ سارا بالکل آئیں گے, کون رکے گا؟ بالکل ایسے الیکشن ٹرائیبیونل کی تو ہو گئی, تھینک یو ویری مچ, چھٹی ان کی کیا اہمیت رہ گئی اس کے بعد؟ وہ تو ہے, اگرچہ فورم الیکشن کمیشن ہی تھا, لیکن بس بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ یا تو اپنے اختیارات کو ایکسرسائز نہیں کرتے یا چیزوں کو اس انداز میں دیکھتے نہیں جیسے دیکھنا چاہیے. پینڈنگ رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں آپ کیوں دیکھیں پچھلے عرصے میں پرفارمے کی بات ہو رہی تھی نا, جس کا ڈکلریشنز تھے 19 ڈکلریشنز ختم کیے, پارلیمان نے الیکشن کمیشن خاموش ہو کے بیٹھ رہا, سپریم کورٹ کو معاملہ ٹیک اپ کرنا پڑا اور باخر میں کہا کہ حلف نامہ آپ جمع کرائیں. بھئی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کو منتخب کرنے جا رہے ہیں وہ بینک کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی 302 کے مقدمات تو نہیں چل رہے, اس نے کوئی اور کسی قسم کی کوئی مالی بدعنوانی تو نہیں کی ہوئی. یہ بنیادی حق ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے علاقے سے کسی صاف ستھرے آدمی کو پارلیمان میں بھیجے, لیکن ملک کی پارلیمان نے اپنی فیور میں ان تمام چیزوں کو ختم کیا. الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا رہا. جب سپریم کورٹ نے بلایا آپ کو تو آپ نے جا کے فرمایا جی ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہ ہو, لیکن کیونکہ پارلیمان قانون ساز ادارہ ہے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, انہوں نے کر دیا, مجبوراً ہمیں ماننا پڑا. ویسے اب سکروٹنی آپ کے خیال میں شاہد صاحب اتنی ہو پائے گی الیکشن سے پہلے؟ اب ہو گئی کاغذات, اب ہونا شروع ہو جائے گی نا کہ مطلب اب آگے یہ ایشو دوبارہ نہ آئے. میرے خیال میں کوئی 900 کچھ میں سے کوئی 102 کے حوالے سے تو اسٹیٹ بینک نے بھی اس کے حوالے سے رپورٹ دی, ان میں ڈیفالٹرز بہت سارے نکلے ہیں. تو میرے خیال میں ادارے بڑے اب تیزی سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں. تو میرے خیال میں اب وہ FBR ہو, وہ اسٹیٹ بینک ہو یا دیگر کمرشلز بینک ہو یا اس ملک کے جتنے بھی تھانے ہیں جہاں بھی وہ لوگ ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی FIRs پڑی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب تمام لوگ چاہیں گے. اور مور امپورٹنٹلی جو ان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے, سب سے بڑا تھریٹ تو ان کے لیے وہ ہونا چاہیے نا. آپ میرے خلاف ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایک لائیو کال لیتے ہیں. چلیں جی, السلام علیکم, لاہور سے کال ہے جی. ہیلو, السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی یہ شیرازی صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ اچھے لائق آدمی لگ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں, لیکن یہ دیکھیں 70 سال سے یہ لوگ نواز شریف فیملی یہ بزنس میں ہے. جب اس وقت کے بزنس میں ہے کہ کوئی
آدمی نہیں تھا. اور جو شہباز شریف نے کیا ہے لاہور میں پنجورے پنجاب میں وہ 70 ایئرز میں نہیں ہوا. میں ہر اس آدمی, ہر اس بچے, ہر اس عورت سے کہوں گی جو موٹر وے سے گزرتے ہیں, جو پلوں سے گزرتے ہیں, جو رش ختم ہو گیا. ہم 3 گھنٹے افطاری کرنے گھر سے نکلتے تھے عصر کے وقت, افطاری سڑک بھی کر کے تو علامہ اقبال ٹاؤن. الیکشن کیمپین ابھی ویسے شروع ہوئی نہیں ہے پوری طرح سے, تھوڑے دن تو رک جائے. میری بہن, میری ماں, دیکھیں وہ تو اپنے آپ کو کیسے خادم اعلی ہیں. خادم کا کام تو خدمت کرنا ہوتا ہے. ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں؟ تو سب کا ہی ہو رہا ہے دنیا میں بھی جتنے حکمران آتے ہیں کچھ ہو رہا ہے, بس نواز شریف کا ہو رہا ہے. دیکھیں الیکشن میں نواز شریف جس کو ووٹ کرنا میرا خیال میں وہ ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں کی تنخواہ لیتے ہیں. ان کا کام بنائے طور پہ ہماری خدمت کرنا ہے. اگر کوئی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے خدمت کرے. کل کو کہ جی میں نے آپ کی خدمت کی ہے, کیا بات ہوئی؟ ان کا کام ہی بنیادی طور پہ یہ ہے, ان کو کام ہی یہی کرنا. دوسرا معاملہ رہ گیا کہ وہ 70 سال سے کر رہے ہیں یا 170 سال سے بزنس کر رہے ہیں. بھائی عدالت کا, جی اے ٹی کا یا بحتساب عدالت کا ایک سادہ سا سوال ہے. لندن میں آپ نے جائیداد خریدی, اس کے ذرائع کیا تھے؟ آپ کے بچوں نے اس وقت یہ جائیداد لی ہے جب وہ سٹوڈنٹس تھے, طالب علم تھے, ان کے ذرائع آمدن نہیں تھے. یہ پیسے آئے کہاں سے ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. پچھلے 2 سال سے پوری کی پوری قوم پتہ نہیں ہیجان میں مبتلا ہے, جواب نہیں مل رہا. اور بیانیہ آپ دے رہے ہیں, اصل بات پہ آپ آ نہیں رہے. بتا دیں بھی کہاں سے پیسے لیے تھے آپ نے. چلیں شاہد صاحب, آج آپ کو ویسے مسلم لیگ نواز کے بھی فینز کا کچھ اندازہ ہوا, کبھی کبھی پی ٹی آئی والوں کو بھی آتے ہیں. It's difficult to answer these questions, لیکن شاہد صاحب thank you so much. آج آپ نے ہمیں وقت دیا, آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.